26ویں ترمیم بھی ہو گئی, سپریم کورٹ کے ججز میں اضافہ بھی ہو گیا, سروس چیفز کے ٹینیور میں بھی اضافہ ہو گیا, تحریک انصاف ہر جگہ پہ بہت پیچھے رہ گئی. ایسا گمان نہیں ہے, اب تو لوگوں کو یقین بھی آ رہا ہے, مگر تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی. جنہوں نے کرنا تھا وہ کر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ میں نے ہمایوں محمد صاحب سے سوال کیا. بٹ صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, یہ ریلیٹ ہے آپ سے. اوکے سوری, ٹھیک. آپ ہی کا تو رہتا ہے جو پھیلا ہوا ہے, تو اسی لیے تو میں بول پڑا. جی ہمایوں محمد صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں وہ ایسا لگا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ناصر بٹ صاحب, تو شاید غلطی ان کو بھی ہو گئی, مجھے بھی ہو گئی. لیکن اینی وے دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو 26ویں ترامیم جو پاس ہوئی ہے, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاس ہوئی ہے. آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے ہو اور آپ نے کسی کو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن, کچھ چیز نہیں. اس سے پچھلی جو تھی 18ویں ترمیم جو تھی, اس میں 9 مہینے سے 10 مہینے لگے تھے. اس میں باقی جتنی بھی ترامیمز ہوتی ہیں جو عام لاز ہوتے ہیں, ان کے اندر کتنی کنسلٹیشنز ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, دوسری چیز ہوتی ہے, لوگ بیچ میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. جو نارمل سینٹ کی وہ ہوتی ہیں جس میں ایک شک کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے, اس کے اندر لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں. پر 3 مہینے جو ہوتے ہیں نا, یہ کمیٹی کے اندر ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ایک کو بلاتے کبھی دوسرے کو بلاتے. لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ شکیں اس میں چینج کی گئی ہیں اور اس کے باوجود کسی کو نہیں بلایا گیا. واٹ اے شیم. اچھا, پھر اس کے بعد اس کے لیے پھر آپ نے لوگوں کو حبس بجا میں رکھا ہے, لوگوں کو پریشرائز کر کے ان سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اگین ویری بیڈ. اچھا, پھر اس کے بعد جو ترامیم آئی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس. اب جو ترامیم ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے کرتے ہیں, یہاں پہ ترامیم ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں ہم بیسیکلی 2 کام کر رہے ہیں. ایک, ہم بیسک فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل 8(2) کے تحت ہے اس کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پارلیمان ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی لے کر آئے, لیکن اس اختیار کو بھی محدود کیا گیا ہے 2 یا 3 جگہوں پہ, کہ وہ ان 2 یا 3 جگہوں کے اوپر اپنے اختیار بھی نہیں استعمال کر سکتی, اور یہ آئین ہی اس کو روکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں محمد صاحب, کہیں نہ کہیں میرا سوال تو کھڑا ہوا ہے ابھی تک کہ آپ تسلیم کرتے ہیں, اس طرح عمران خان صاحب بھی مختلف چیزیں تسلیم کر رہے ہیں کہ ماضی میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی, جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی, سادہ اکثریت پہ میں نے گورنمنٹ لے لی, مجھے دوبارہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں گزشتہ 1-1.5 مہینے میں جو کچھ ہو چکا, آئینی ترامیم سے لے کے قانون سازی تک, اس میں پاکستان تحریک انصاف مس کیلکولیٹ کر گئی, یعنی آپ کے مخالف وہ سب کر گئے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نارملی جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نا یا فٹ بال کھیلتے ہیں, تو فٹ بال میں ہم لوگوں نے پاؤں سے کھیلنا ہوتا ہے, یا ہیڈ ہوتا ہے یا باڈی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں آپ اپنے ہاتھ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور دوسری پارٹی جو ہے, دوسری ٹیم جو ہے وہ ہاتھ استعمال نہ کر سکے, تو پھر اس کو ہم فاؤل گیم کہتے ہیں. سر ہاتھ استعمال پہلے بھی ہو رہے تھے, اب پیر استعمال ہوئے ہیں. نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو آپ آئین کے تحت چیزیں کرتے ہیں, آپ اپنے ڈیسیجنز آئین کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. جب میں نے ڈیموکریٹک ڈیسیجنز لینے ہیں فیوچر کے, تو میں دیکھوں گا کہ اس وقت کا آئین مجھے کیا اجازت دیتا ہے, کیا اجازت نہیں دیتا, میں اس لحاظ سے کروں گا. تو اس لحاظ سے میرے لحاظ سے یہ تھا کہ اگر میں 2 صوبوں کو ڈیزالو کروں گا, اس لحاظ سے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہاں پہ الیکشنز ہو جائیں گے ودن 90 days. لیکن جب پورا کا پورا سسٹم ہی انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان, انکلوڈنگ دا جوڈیشری, انکلوڈنگ دا کیا کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ, جب یہ سارے کے سارے لوگ اس شک کی وائلیٹ کرنا شروع کر دیں, تو پھر اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پارٹی کچھ نہیں کر سکتی, وہ صرف یہ اسے, لیکن ایک چیز ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کتنے بے ایمان ہیں, وہ کتنے نیچے تک گر سکتے ہیں, صرف اس چیز کے لیے کہ جس کو کل علامہ اقبال کی وہ ہے برسی, اس لحاظ سے کہ کل کے لحاظ سے
कि लोग वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो यहाँ पे लोग कसर सुल्तानी के गुंबद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहाड़ों की आता हूं ना इनको सर, जिन्होंने ये सारा काम रायता फैलाया ना, जिन्होंने ये सारा मामला किया है वो मुस्लिम लीग नून है